السلام علیکم، غازی ترجوی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین آرگینک پاکستان یوٹیوب ٹی وی چینل۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ 10 کلو ڈی اے پی سے ہم 2 بوری ڈی اے کے برابر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ بظاہر یہ چیز اپیل نہیں کرتے، تو آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو ڈی اے پی ہے، جتنی فاسفورس ہوتی ہے وہ کیلشیم کے ساتھ کمپاؤنڈ بنا کر کوئی 80% کے لگ بھگ یہ زمین میں فکس ہو جاتی ہے، اور جو 20% ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے پودوں کو بڑھوتری کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 10 کلو سے ہم 2 بوری کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو فکسیشن کا عمل ہے ڈی اے پی کا یا فاسفورس کا، جو فکسیشن کا عمل ہے، اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہماری زمینوں میں جو آرگینک میٹر ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر ہم آرگینک میٹر اپنی زمینوں میں بڑھا دیں تو اس کی جو فکسیشن ہے یہ بات تدریج یہ کم ہو جائے گی، بلکہ اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ فیصد کے لحاظ سے وہ بڑھ جائے گی، وہ 100% بھی اویلیبل ہو سکتی ہے، اور جو فکس شدہ ہماری فاسفورس ہے وہ بھی پودوں کو اویلیبل حالت میں مل سکتی ہے۔ جب ہم نے سیڈ ٹریٹمنٹ کیا، سیڈ جو انہینسمنٹ ہم نے اس کی ہے، تو اب دیکھیں اس میں ہم نے کیا چیز ڈالی۔ پہلا اس میں ہم نے شیرہ لگایا، اس کو شیرہ لگانے کے بعد ہم نے اس کی کوٹنگ کی فاسفورس پاؤڈر سے جو ڈی اے پی کی شکل ہے۔ تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے ورمی کمپوسٹ میں اس کی مزید کوٹنگ کر دی۔ اب جب یہ زمین میں جائے گا تو زمینی میں یہ ماحول کیسا پیدا کرے گا؟ یہ وہ ماحول پیدا کر دے گا، ایسا ماحول پیدا کر دے گا جو بیکٹیریل گروتھ کے لیے آئیڈیل ہوگا۔ یہ جو ماحول ہے یہ بیکٹیریا کی گروتھ کے لیے بہت آئیڈیل ماحول ہوگا، اس کے لیے زمین میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دے گا۔ تو جو بیکٹیریا ہے اس کے لیے جب یہ دانے کے اوپر اور دانے کی سراؤنڈنگ میں، اس کے قرب و جوار میں، اس کے باہر یہ جو ایک ماحول پیدا ہوگا، وہاں جو گرین جو میٹر ہے، جو آرگینک میٹر ہے، وہ بیکٹیریا کے لیے بہت زیادہ ایک اٹریکٹیو ہوگا۔ تو بیکٹیریا وہاں پہنچے گا، وہاں اس کی گروتھ ہوگی، تو وہ اس کی جو فاسفورس ہے اس کو 100% وہ اویلیبل کر دے گا پودوں کی بڑھوتری میں، اور اس کے ساتھ جو زمین میں فکس شدہ فاسفورس ہے، وہ جو دانہ، جو کوٹڈ دانہ ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی فکس شدہ فاسفورس ہے، پوٹاش ہے، یہ جتنے اجزاء کبیرہ اور صغیرہ ہے، وہ ان کو ایکٹیویٹ کر دے گا، اور وہ ایکٹیویٹ ہو کر وہ پودوں کو اویلیبل حالات میں میسر آ جائے گا۔ تو کیا جب یہ زمین میں ماحول پیدا ہوگا، زمین کی پی ایچ جو ہے وہ مینٹین ہوگی، اور جو فکس شدہ فاسفورس ہے، ڈی اے پی ہے، وہ ایکٹیو فارم میں آ جائے گی، اویلیبل حالت میں آ جائے گی، وہ پودوں کو اویل ہو جائے گی۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہماری یہ جو ایک ترکیب ہے پوٹاش اور جو فاسفورس ہے اور نائٹروجن ہے، یہ ہم پودے کو اویلیبل کیسے کرا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس ورمی کمپوسٹ ہے، ورمی کمپوسٹ میں وہ تمام اجزاء کبیرہ اور صغیرہ موجود ہیں جو ایک پلانٹ کو چاہیے ہو، جس کی تعداد کوئی 18 19 20 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اچھا، یہ جو ورمی کمپوسٹ ہے اس میں اجزاء کبیرہ اور صغیرہ وہ وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اب جب یہ زمین میں جائیں گے، وہ دانے کے اوپر اس کی کوٹنگ ہوگی، اور وہ جا کر ایک بڑا فرینڈلی اور بیکٹیریل جو اس کا جو بایو کا عمل ہے اس کے لیے بڑا فرینڈلی ہوگا، پلیزنٹ ماحول پیدا کرے گا۔ تو یہ تو اربوں خربوں کی تعداد میں وہاں بیکٹیریا پیدا ہوگا، اور وہ جو بیکٹیریا ہے وہ آپ کو پتہ سورس سے خوراک کا، وہ زمین سے خوراک لے کر پودوں کو جو اویل ہوتی ہے وہ تھرو بیکٹیریا ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی طور پہ وہاں جو بیکٹیریا کے لیے ایک ماحول بنے گا، ایک سازگار ماحول بنے گا۔ تو اصل کام اس کا ایک تو اس کو دانے کو وہیں اس کے جہاں اس نے جڑیں وغیرہ پھیلانی ہے، جہاں سے اس نے سپراؤٹ کرنا ہے، وہاں ان کو پوری خوراک مل جائے گی، اور جو زمین میں فکس شدہ جو خوراکی اجزاء ہے ان کو بھی وہ اویلیبل حالت میں لا کر پودوں کو دے دے گا۔ تو اس طرح یہ یقینی بات ہے کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے
کہ ہم یہ کم کھاد سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آپ ماہرین سے بھی اس کے بارے میں آپ معلومات لے سکتے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ جانتے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ ممکن ہے اور اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس دیں۔ آپ کے جو کمنٹس ہوں گے وہ ہمارے لیے بڑی گائیڈ لائن ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔